بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ یعنی ہجری کی ابتدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر المظفر کو مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں مقیم ہوئے۔ یکم ربیع الاول کو غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے اور 12 ربیع الاول کو بروز جمعۃ المبارک بمطابق 27 ستمبر 612 عیسوی مدینہ منورہ پہنچے۔ چونکہ ہجری سال کا آغاز ربیع الاول سے ہوتا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ربیع الاول سے حساب رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ماہ اور 2 مہینے کے فصل سے تاریخ متعین کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو مستقل طور پر طے کر دیا۔ اس تاریخی حقیقت کا اشارہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب رسول رحمت میں کیا ہے۔ بہرحال تاریخ اسلامی کا مسئلہ مستقل طور پر سن 17 ہجری جمادی الاولیٰ بروز بدھ طے پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق و کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں احکامات اور ہدایات ملتی ہیں، ان میں تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس تاریخ کا حکم نامہ ہے، جس کی بنا پر بعض دفعہ ان پر عمل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا منعقد کی اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا، جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بحث شروع ہوئی کہ سن کی ابتدا کب سے قرار دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رائے دی اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اسلامی تاریخ کے لیے ہجرت کی ترجیح کی وجوہات۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایمان والوں کو ایک مضبوط قلعہ اور مستحکم مرکز مل گیا۔ مسلمانوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے جانے کے مواقع مل گئے۔ اہل اسلام نسبتاً چین سے زندگی گزارنے لگے۔ اسلامی طرز معاشرت کے حد و حال نمایاں ہوئے۔ اسلام کے اقتصادی و معاشی پروگراموں کے لیے عملی راہ ہموار ہو گئی۔ تعلیم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے پاکیزہ ماحول مہیا ہوا۔ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلام کی اسی ظاہری اور باطنی شان و شوکت کے پیش نظر ہجرت کی تاریخ سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا گیا۔ اسلامی سن کا آغاز محرم الحرام سے کیوں ہوا؟ اس کے بعد مہینے کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب المرجب کی رائے دی، کیونکہ یہ اول شہر الحرام ہے۔ حضرت طلحہ نے رمضان المبارک کی رائے دی۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کی رائے دی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کی رائے دی۔ اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا۔